یہ کوشش کی، ہر قادیانی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک مسلمان کو ضرور قادیانی کر دے۔ تو میں بھی یہ کوشش یہ کہ گھر سے نکلا تو ایک شخص کو میں نے دعوت دی، اس نے مجھے اسلام کی دعوت دی، اس نے مجھے بخاری شریف لا کے نہیں پڑھنے کے لیے، الحمدللہ میں نے بخاری شریف کو پڑھنا شروع کیا، بہت مزہ آیا۔ اللہ کے نبی کے فرمان تھے اس میں کے بارے میں اس نے کہا کہ میں عیسی ابن مریم ہوں، تو چونکہ وراثت میں ملی قادیانی ہے تو میں بھی اسی ڈگر پہ چلا، مگر جب بخاری شریف میں نے قسم پڑھی تو میں پریشان ہوا، میں نے اللہ سے دعا شروع کی، میں نے کہا یا اللہ مجھے صحیح رستہ دکھا دے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا، مگر چونکہ میں اس وقت قادیانی تھا تو میں مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا تھا۔ تو جب میں نے الحمدللہ حدیث مبارکہ پڑھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہے ہیں۔ جب اللہ سے میں نے دعا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی کہ جو قسم مرزا قادیانی اٹھا رہا ہے وہ جھوٹ ہے، اور جو قسم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں وہ حق سچ ہے، اور اللہ نے اسی حدیث مبارکہ پر پوری اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ قادیانی اللہ نے چھڑوا دی، اسلام کا دامن پکڑا دیا۔ تو الحمدللہ جس دن اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی، میں نے اس دن یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد کی جتنی میری زندگی ہے یہ ختم نبوت کے لیے وقف ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے قابلین کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرتے ہوئے میں نے اب یہ سوچا کہ پہلے میں مسلمانوں کو قادیانی کی دعوت دیتا تھا، اب میں مسلمانوں کی طرف سے قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ تو جب میں نے قادیانی کو دعوت دینی شروع کی تو اللہ کے فضل سے 410 کے قریب قادیانی دائرہ اسلام میں دعوت دی۔ اب اس بات کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اس علاقے میں قادیانی ہیں یا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے اگر کسی گاؤں میں کسی علاقے میں قادیانی نہ بھی ہو تو اس گاؤں کے لوگ، اس گاؤں کے بچے لوگ باہر نوکری کے لیے جاتے ہیں، پڑھائی کے لیے جاتے ہیں، تو باہر بہت زیادہ قادیانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے بچوں کو تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں قادیانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے پاس مال بھی ہے، اسباب بھی ہے، ٹائم بھی ہے، اور وہ جو بھی ان کا زور لگتا ہے، چاہے وہ مال لگا لیں، چاہے وہ کسی کو باہر کی زندگی اور دے دیں، تو وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر اترے ہوئے ہیں۔ اور یہاں کی بات میں بتا دوں، چونکہ میں قادیانیت میں رہا، مجھے پتا ہے بہت سے مسلمان تاکہ لوگ آئیں سنیں اور ان کو پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد جو شخص بھی آ کے کسی قسم کی نبوت کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے حضور کے بعد نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو ہمارے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہو کہ یہ کفر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کرے گی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے درمیان آنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت حضور سے پہلے عطا فرما دی ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، حضور کے بعد اللہ کسی کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں رکھیں گے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر یہ فرما دیا کہ یہ خاتم النبیین ہیں، ان میں نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اب مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، تو لوگوں نے اس کو مانا ہے، اور جو مسلمان بھی قادیانی ہوتا ہے وہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بتائیے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان حضور کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مان لے؟ اور اگر ہمارے علاقے سے کوئی مرزئی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے علاقے والوں سے پوچھ لیا یہ تمہارے سامنے مرزئی تھا، یہ مرزئی تھا یا مسلمان تھا، مرزئی ہو گیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے
جو دوست آتے ہیں ان سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ جب 1974 میں اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، یہ کب کی بات ہے؟ 1974 میں تقریباً۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ قادیانیوں نے ہم مسلمانوں کو کب سے کافر قرار دیا ہے؟ یہ آپ کے علم میں نہیں ہے نا؟ یہ تو علم میں ہے کہ ہم نے قادیانیوں کو اسمبلی نے 74 میں کہا، مگر مرزا قادیانی نے 1906 کے اندر اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ جو شخص مجھے تسلیم نہیں کرتا، جو شخص مجھے نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے عام جتنے لوگ آج بیٹھے ہیں مرزا قادیانی کو نہیں مانتے، تو مرزائیوں کے نزدیک ہم کیا ہیں؟ کافر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے وہ حرام زادے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو لوگ میرے دعوے کی تصدیق نہیں کرتے، میں نے جو مرزا قادیانی دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، یعنی عیسی ابن مریم ہوں، 1901 میں اس نے کہا میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، وہ کہتا ہے جو میرے دعووں کو نہیں مانتا وہ سارے کنجری کے بچے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم مسلمان سے مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ اب وہ تمام مسلمانوں کو کہتا ہے کہ یہ کنجری کے بچے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے جب کوئی ہمارا مسلمان ساتھی مرزائی ہوگا تو وہ پھر مرزا قادیانی کو مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ مگر اس کے گھر والے اس کے عزت و کرم نہیں مانیں گے۔ تو مرزا قادیانی ان سب کو کہتا ہے کہ یہ سارے حرام زادے ہیں۔ اس نے اپنی کتابوں میں بے شمار گالیاں نکالی ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنی کتاب میں لکھا نعوذ باللہ انبیاء کی توہین کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادیاں اور نانیاں زناکار کسبی ہوتے تھے۔ ابھی بھی میرے پاس کتاب گاڑی میں موجود ہے جس میں یہ بات لکھی ہے۔ پھر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی ہے اور مجھے کہا ہے محمد رسول اللہ۔ نعوذ باللہ کیا کہتا ہے مرزا قادیانی کہ اب اللہ نے جو مجھ پر وحی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے محمد رسول اللہ۔ میرے بھائیو، جو قادیانی جو مسلمان قادیانی ہوگا وہ پھر مرزا قادیانی کی اس وحی کو تسلیم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کو تسلیم کرنی پڑے گی کیونکہ اس نے اس کو مان لیا ہے۔ اب ہمیں یہ بات جو بتائی گئی محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار رحماء بینہم، اب یہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے قرآن میں کس کو مخاطب کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قادیانی کتاب کے اندر لکھا ہے مرزا کہتا اللہ نے مجھ پر وحی کی اور یہ بات مجھے کہی محمد رسول اللہ۔ اب قادیانیوں کے پاس کتنے محمد بن گئے؟ ایک تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محمد کہتے ہیں، اچھا دوسرا ان کے پاس کون سا آ گیا؟ اگر مرزا قادیانی کا نام نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں وہی کے ذریعے محمد رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ان کے پاس کتنے محمد ہو گئے؟ تو اور ہمارے مسلمانوں کے پاس ایک۔ اب ہمیں کیا پتا ہو جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں کیا پتا ہو کہ اس میں جو وہ محمد کا نام لے رہا ہے وہ کون سے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک کی آیت کے اندر جو محمد رسول اللہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ مرزا کہتا ہے یہ آیت مجھ پر نازل ہو گئی تو رسول اللہ پہ نازل ہوئی تھی مرزا بھی ہوئی تھی رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب یا تو قادیانی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں یا پھر اس کا رد کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ رد نہیں کرتے تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کلمے میں جو محمد رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں وہ کون سا محمد ہے؟ جب آپ کے پاس ایک ہے تو آپ تو اسی کی کلمہ پڑھیں گے، شک تو اس کو پکڑے جس کے
تو میرے بھائیوں، اس طرح قادیانی حضرات سے جو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں نا کہ قادیانی محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اور مرزائیہ سے کہتے ہیں یہ علماء کرام یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی۔ نعوذ باللہ جب مرزا قادیانی کی شادی ہوتی ہے تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے الہام کیا، اللہ نے مجھے الہام کر کے یہ بات بتائی اور مجھے کہا کہ میں نے تجھے اپنی خدیجہ عطا کر دی۔ میرے بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں قادیانیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، قادیانی اخلاق کے بڑے اچھے ہیں۔ یہ کون سا اخلاق ہے کہ مرزا قادیانی تو یہ کہتا ہے کہ پوری امت مسلمان جو ہے وہ حرامزادی ہے، پوری امت مسلمان جو ہے نعوذ باللہ وہ کہتا ہے یہ کنجری کی اولاد ہے۔ کہتا ہے جس نے مجھے نہیں مانا، جو مجھے نہیں مانتا، لفظ ہے ذریۃ البقایا، اس کے کئی مطلب ہیں بتایا کہ یہ بقیہ کا جو بقیہ کا لفظ ہے یہ سورہ مریم کے اندر بھی آیا ہے، آیت نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 19 ہے۔ جب یہودیوں نے حضرت مریم سے کہا تھا کہ مریم تیری ماں تو ایسی نہ تھی، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئے انہیں کہتا ہے مریم تیری ماں تو ایسی نہ تھی، تو نے یہ بدکاری کیوں کی؟ الزام لگایا تھا۔ اب وہاں پہ لفظ ہے بقیہ یعنی بدکار۔ مرزا کا یہ کہنا کہتا ہے ذریۃ البقایا، یعنی ذریت کا مطلب ہوتا ہے اولاد، نسل۔ اب یہ وہی لفظ ہے جو قرآن میں بھی آیا، قرآن کہتا ہے بدکار، یعنی تیری ماں بدکار نہیں تھی۔ اب مرزا قادیانی کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ سارے بدکاروں کی اولاد ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں گالی دی ہے، تم کہتے ہو کہ ہم کنجری کے بچے ہیں، مسلمان سارے نعوذ باللہ، تو تمہارے بیٹے نے بھی تجھے نہیں مانا۔ مرزا قادیانی کے بیٹے نے مرزا قادیانی کو نہیں مانا اور مرزا قادیانی نے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ اب مجھے یہ بتائیے اگر نام ماننے کی وجہ سے مسلمان بقول مرزا قادیانی کے ایسے ہیں تو پھر مرزا قادیانی کا بیٹا کیا ہو؟ اس نے بھی نہیں مانا مرزا قادیانی، وہ کیا بنے گا؟ پھر وہ بھی حرامزادہ بنے گا۔ تو اگر وہ حرامزادہ ہے تو پھر مرزا قادیانی کی بیوی کیا بنے گی؟ ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ہم کنجری کے بچے ہیں کیونکہ ہم نے نہیں مانا، نعوذ باللہ وہ ہمیں کہتا ہے، ہم کہتے ہیں تیرا بیٹا بھی کنجری کا بچہ، اس نے بھی نہیں مانا، اور اگر وہ کنجری کا بچہ تو کنجری کون ہوئی؟ مرزا قادیانی کی بیوی، تو جس کی بیوی کنجری ہے وہ خود کیا ہو؟ کنجر بڑا کنجر ہو۔ یہ پھر ہم ان سے باتیں کرتے ہیں، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، سورہ قلم کی آیت نمبر 14 کے اندر اس کا ذکر ہے، زنید کا لفظ آیا ہے۔ اس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا کرتا تھا، تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم ناجائز پیداوار ہو۔ اب یہ دیکھیں وہ تنگ کرنے والا بندہ تھا، حضور کو برا بھلا کہتا تھا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو اس نے اس پہ یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اسے اتنا یقین ہو گیا کہ یہ جس نبی نے بات کہی ہے نا یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل سچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ناجائز ہوں تو میں ہوں، اس کو یقین تھا۔ اس نے جا کے اپنی ماں سے کہا، اس نے کہا ماں میرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں کہی ہیں، میرے پاس موبائل میں وہ واقعہ موجود ہے، 10 باتیں کہی ہیں، 9 عیب میرے اندر موجود ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو 9 عیب ہیں وہ میرے اندر موجود ہیں، مگر جو 10واں عیب اس کو انہوں نے بیان کیا ہے نا اس کا تعلق تیری ذات کے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں ہے۔ اور مجھے اتنا یقین ہے، میرا اتنا یقین کہتا ہے کہ جو بات انہوں نے تصدیق کہی ہے وہ بھی حق سچ ہے۔ تو ماں بتا کہ میں ناجائز ہوں یا میں جائز ہوں؟ تو ماں نے تصدیق کی کہ بیٹا تو ناجائز ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کا نبی کی بات کرتا ہے نا تو وہ ایویں نہیں بات ہوتی، وہ بات حق سچ ہوتی ہے۔
اب مرزا قادیانی کہتا میں اللہ کا نبی ہوں، کیا کہتا میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس نے کہا جو مجھے نہیں مانتے وہ ذریت البقایا ہیں، یعنی وہ بدکاروں کی اولاد ہے، تو ہمیں کیا گالی نکالتا ہے تو اس کا بیٹا سب سے پہلے گالی کی ضرورت میں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کوشش کیجیے کہ اپنے علاقے کے اندر ایک تو یہ نظر رکھیے کہ مذہبی قادیانی کیا کرتے ہیں، وہ کس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے، اس بندے کو سمجھائیے کہ یہ جو ہے یہ ڈاکو لٹیرے ہیں ایمان کے، اپنے ایمان کی حفاظت خود بھی کیجیے، اور یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں میں ایمان کی حفاظت کریں، انشاءاللہ کیا ادا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے نبی پاک کی گستاخیاں کی، امہات المومنین کی گستاخیاں کی، صحابہ کرام کی گستاخیاں کی، حسن حضرت امام حسن حسین کے بارے میں گستاخیاں کی، انبیاء کی گستاخیاں کی، علماء کی گستاخیاں کی۔ میرے بھائیوں جو بندہ ہمارے نبی کی گستاخی کرے وہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے نبی کی گستاخیاں کرتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں صرف اتنی گزارش ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، قادیانی جو ہے یہ رمضان میں اپنی مصنوعات سستی کر دیتے ہیں تھوڑی سی، اور ہم مسلمانوں کی مصنوعات خریدتے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہاں میں ایک دکان کھولتا ہے اور رمضان کے مہینے میں وہ پیپسی کوک کی ایجنسی دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پیپسی کوک کی جو بوتل، اب اس نے نام لکھا ہے، آپ بوتل کیوں نہیں لیتے اسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ یعنی اس نے حضور کے دشمن کا نام لکھا ہے نا، تو اس لیے ہم اس سے 10 روپے کی بوتل لینا دوبارہ نہیں کریں گے، ہم 80 روپے کی 100 روپے کی لے لیں گے، ایسا ہی ہے نا، مگر اس کے نام سے نہیں خریدیں گے، کیونکہ اس نے نام کو لکھا ہے جس نام کے ساتھ ہمیں چڑ ہے، ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اچھا یہ جو شیطان ہے، شیطان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے؟ دشمن؟ ابو جہل بھی دشمن ہوگا تو پھر ہم یہ کیوں خرید لیتے ہیں؟ سوچنا تو ہمیں پڑے گا نا کہ شیطان، دیکھیں شیطان والا ہم سے دھوکہ نہیں کرتا، وہ شیطان میں شیطان لکھ کے بیچتا ہے۔ اب خریدتا کوئی مسلمان؟ سچ مجھے بتا دیں، اگر ہم مسلمان شیطان کی مصنوعات چھوڑ دیں مسلمان، تو کیا ہمارے ملک میں اتنے قادیانی ہیں کہ وہ شیطان کو خرید کے فیکٹری چلا سکیں؟ نہیں۔ ان کے کیچپ، ان کے چار، ان کے جیم، چٹنیاں بڑی بڑی خراب ہو جائیں گی، تو پھر شیطان کو کون چلا رہا ہے؟ قادیانی چلا رہا ہے کہ مسلمان چلا رہا ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہی اس کو چلانے والے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان کمپنی کا جو مالک ہے اس کا میں نے ایک بیان سنا علماء کے ذریعے کہ آج سے بہت عرصہ پہلے قادیانیوں نے قرآن پاک کے ترجمے چھاپنے تھے، نیا قرآن پاک چھاپنا تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم بڑے امیر آدمی ہو، ہمیں فنڈ دو۔ اس نے اس وقت آج سے 20 25 30 سال پہلے قادیانی جماعت کو 5 کروڑ روپے دیا۔ خود تصور کیجیے اس وقت کیا اہمیت تھی۔ اب وہ 5 کروڑ اس نے کہاں سے لیا؟ شیطان سے کمایا اس نے۔ تو شیطان کا جو منافع اتنا اس کو گیا، کس نے دیا منافع؟ مسلمانوں نے۔ اب اس نے شرط یہ لگائی، اس نے کہا کہ جہاں جہاں قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں وہاں مرزا قادیانی کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ آپ کو تو نہیں پتا نا اس بات کا، آپ نے بچے کو 20 روپے دیے، بچے نے شیطان پی لی۔ اب شیطان کمپنی والا کیا کہتا ہے کہ 5 کروڑ دوں گا، مرضی
جتنی مرضی شیطان کے بارے میں کانٹرول نہیں کما سکتا، مسلمان سے کہا ہے، اور مسلمان کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، انشاءاللہ ہم آج یہ ارادہ بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قادیانی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا اللہ وسائے صاحب کا نام آپ نے سنا ہوا ہے؟ مولانا وسائے صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا، برکات عالیہ نے ایک گاؤں میں شیطان کا بائیکاٹ کرایا گیا۔ ایک دکاندار نے کہا کہ بائیکاٹ میں نہیں کرتا، انہیں سمجھایا سارا۔ اس دکاندار نے کہا کہ میں نے بائیکاٹ نہیں کرنا، میں نے شیطان بیچنی ہے۔ وہ جو بزرگ یہ تھے محلے کے گاؤں کے، انہوں نے اسے 2-3 دفعہ پھر سمجھایا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا۔ ان بزرگوں نے مشورہ کیا، شام کو